ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ نہیں نا، تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ دل اور زبان۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا گیا ہے۔ چاہت۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ بے شک موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا ہرگز نہیں۔ اللہ کی محبت۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وسیلہ۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ مایوس دل۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ بہترین صبر۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے گن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ پریشانی آنا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار تو کر۔ قبولیت کی گھڑی۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمیٹنے لگے گی۔ قرآن کہتا ہے بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کافی ہے، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جسے کہتے ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار تو کر۔ شدت سے دعا مانگتے رہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی
تو یقین کرو قبول ہو چکی ہیں۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ من پسند منزل۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہار نہ مانو، دعا کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تھک گئے ہو؟ جب آپ بہت تھک جائیں اور سوچیں اور اب نہیں ہو سکتا تو قرآن کی یہ آیت یاد کر لینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اللہ کی چاہت۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ تھوڑا دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار تو کر۔